امتزاز احسن صاحب، الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں میں بانٹنی شروع کر دی ہیں، اس پر عدالت میں جو گئی ہے پٹیشن، کیا عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو معطل کر سکے؟ دیکھیں، جہاں براہ راست اپیل نہ ہو کسی فورم میں، وہاں ہائی کورٹ، سول کورٹ میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا، پر وہ سول کورٹ ذرا ایک کمزور عدالت ہے، وہاں آپ ریٹ جوریسڈکشن میں تو جا ہی سکتے ہیں سرکاری کسی افسر کے خلاف اور سرکاری عہدیدار کے خلاف۔ اب الیکشن کمیشن کے خلاف اگر اپیل سپریم کورٹ کو اس میں رائے نہیں کرتی، ہائی کورٹ ابھی تو پشاور ہائی کورٹ میں ہے نا، تو آپ ریٹ میں جا سکتے ہیں۔ جی ابھی تو پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع بھی جاری کر دیا ہے۔ ابھی اسپیکر کو انہوں نے روک دیا ہے کہ وہ مخصوص نشستوں پر حلف نہ لیں۔ جی، وہ وجہ آپ نے کہا، وہ پشاور ہائی کورٹ کا بھی اختیار بنتا ہے، چاروں ہائی کورٹس کا۔ جو وفاقی ادارہ ہو، کوئی بھی وفاقی ادارہ، ایف آئی اے ہے، یہ دوسرے دیگر جتنے بھی ہیں، ان کو آپ کسی بھی ہائی کورٹ میں ان کے خلاف جا سکتے ہیں اگر سبسٹینشیل کاز آف ایکشن وہاں بھی اٹھی ہو، اور وہاں بھی ان کو چونکہ کچھ سیٹوں سے محروم رکھا گیا ہے تو بالکل وہاں پشاور ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ اصل میں یہاں بھی جو الیکشن کمیشن ہے، میں سمجھتا ہوں اس نے اتنا ہی غلط فیصلہ کیا ہے جتنا انہوں نے نشان پہ کیا تھا۔ نشان انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ نشان پارٹی کا نشان ہے، اور اگر پارٹی کے 10 آفیشلز جو ہیں، 10 آفیسرز، عہدیدار، وہ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، غلط الیکشن کرا دیتے ہیں، تو پارٹی کے سارے ہی ممبر جتنے یا سارے ہی ووٹر جتنے بھی ہیں ان سے چھین لو ان کا نشان، تاکہ وہ پہچان ہی نہ سکیں اپنے کینڈیڈیٹ کو۔ تو سزا آپ نے 3 کروڑ لوگوں کو دے دی 10 بندوں کی غلطی کی، وہ تو فاش غلط فیصلہ ہے۔ اب اس میں بھی یہ فاش غلط فیصلہ ہوگا۔ یہ بتائیے گا، اگر انہوں نے، یہ بتائیے گا کہ یہ جو نشستیں اس وقت رک گئی ہیں، یعنی کل تک کا انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ اب کیا یہ سپریم کورٹ تک ہی معاملہ جائے گا، اور کیا آپ کو نشستوں کا پی ٹی آئی کو ملنا قرین قانون لگتا ہے، یا ادروائز یعنی جس طرح کی صورتحال ہے، یا خالی چھوڑ دی جائیں؟ آپ کو زیادہ قرین قانون کون سی چیز لگ رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ میں بھی آپ سمجھے کہ یہ وہاں تک جائے گا؟ تو یہ اس پرنسپل پہ حبیب صاحب، قرین قانون تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ جانی پی ٹی آئی کو چاہیے۔ اب مجھے یہ پسند ہو بات یا نہ ہو، قانون یہ کہتا ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں مختصراً۔ الیکشن کمیشن انحصار کرتی ہے قانون کے، الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 میں۔ 104 میں کہا ہوا ہے کہ صرف وہ جماعت اس کا حقدار ہوگی جس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہوگا، جس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہوگا، وہ اس کو انہی کو جوائن انہی کو مل سکتی ہیں یہ سیٹیں، ایکسٹرا سیٹیں۔ اگر آپ نے ایز اے پارٹی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تو آپ کو نہیں مل سکتی۔ وہ کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل نے چونکہ ایز اے پارٹی کنٹیسٹ نہیں کیا الیکشن، اس لیے ان کو یہ مل نہیں سکتی۔ ہاں، یہ قانون اگر ہے تو اس کے قانون کے مطابق یہ درست ہے، لیکن قانون کے اوپر ہے آئین، اور قانون آئین سے نہ متصادم ہو سکتا ہے نہ تجاوز کر سکتا ہے۔ قانون اس کے ماتحت ہے۔ اب آئین کیا کہتا ہے وہ دیکھ لیں۔ آئین کہتا ہے آرٹیکل 17 میں، پہلے تو کہتا ہے کہ ہر شخص شہری کا، اب اس کا مطلب ہے بشمول وہ آزاد شہری جس کو الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان چھین کے، جس کو الیکشن کمیشن نے آزاد بنا دیا، وہ آزاد نہیں ہونا چاہتا، آزاد نہیں تھا، پر اس کو کر دیا آزاد اور پارٹی کو منتشر کر دیا۔ لیکن اب وہ جو ہر شہری، آرٹیکل 17 کہتا ہے ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی فارم کرے یا اس کو جوائن کرے، اس میں شامل ہو۔
अब ये जो आज़ाद अरकान है, नाम नहाद आज़ाद, ये कहते हैं जी हम आज़ाद नहीं है। पहले तो कहते हैं हम तो पीटीआई के हैं। अब उनको कहा जाता है आप ज्वाइन करें किसी पार्टी को। अब वो उनको वो आर्टिकल 17 के तहत वो किसी भी पार्टी के लिए शर्त यह है कि वो रजिस्टर्ड हो, वो उन पैमानों पे पूरी उतरती हो कि रजिस्टर्ड हो। अब अगर रजिस्टर्ड पार्टी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाते हैं तो ये उनका इख्तियार है। अब वो शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। अब ये 104 नहीं है, 104 कहती थी कंटेस्टिंग पार्टी, ये कहती है नहीं पॉलिटिकल पार्टी। अब जब उन्होंने 3 दिन के बाद देखना है, 3 दिन तक वो देख लें किस पार्टी में जाना है, आज़ाद है। तीसरे दिन वो जाके फैसला करते हैं जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। अब वो देखना है कि उसके बाद देखना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कितने MNAs हैं आज, उस दिन नहीं जिस दिन इलेक्ट हुए थे, वो इलेक्शन के 3 दिन बाद उस दिन आपने गिनती करनी है कि आपके कितने हैं। किसी के 95 है, किसी के 94 है, किसी के 104 है, किसी के 15 है। उसकी निस्बत से उस पार्टी को ये सीटें मिल जानी है, ख्वातीन की भी और मर्दों की, अकलियतों की। ठीक। अच्छा। मैं अकलियत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता जी। मैं बेहतर पाकिस्तानी कहता हूं कि दीज आर बेटर पाकिस्तानी, बीपीज। ये हमसे ज्यादा सर्विस करते हैं पाकिस्तान की। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।